السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امازون کے بارے میں بات کریں گے۔ امازون FBA کے بارے میں۔ FBA fulfilled بائی امازون۔ سب سے پہلے ہم کامرس کسے کہتے ہیں اور ای کامرس کسے کہتے ہیں۔ کامرس کا مطلب کیا ہے؟ چیزیں خریدنا یا بیچنا۔ مثلا آپ اگر موبائل خریدنا چاہتے ہیں، آپ اپنی نزدیک ترین موبائل شاپ پر جائیں گے، وہاں پر آپ دکاندار سے نئے ماڈل کی موبائل کے بارے میں پوچھیں گے اور اپنی مرضی کے موبائل پسند کریں گے۔ اس دکان کو آپ اس موبائل کی قیمت ادا کریں گے اور موبائل خرید لیں گے۔ یہ لین دین، خریدنا یا بیچنا کامرس کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ای کامرس۔ اس ای کامرس کے بارے میں، ای کامرس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز بیچنا یا خریدنا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ٹی شرٹ خریدنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ فزیکلی کسی دکان پر جائیں ٹی شرٹ خریدیں، آپ صرف اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ کھولیں اور سرچ کریں ٹی شرٹ، تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹ کھول کر آ جائیں گی۔ آپ ان ویب سائٹ میں سے کسی ایک پر کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر outfielder.com کے آپ نے کلک کیا۔ جو ہی آپ نے کلک کیا، وہ آپ کے سامنے بہت سارے اشارت کھول کر آ گئی ہے۔ آپ نے کسی ایک شرٹ پہ کلک کیا، ٹی شرٹ منتخب کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی قیمت وغیرہ بھی دیکھ لی، کپڑا دیکھ لیا، اس کا سائز دیکھ لیا، کون سا سائز لینی ہے۔ اس کے بعد اسے آرڈر کر دیا۔ اس کے بعد رقم کی ادائیگی منتخب کر کے اپنا ڈیلیوری کا پتہ لکھتا۔ بعض ازو ٹی شرٹ 3-4 دن کے بعد آپ کی ایڈریس پر ڈیلیور ہو جائے گا۔ تاہم اپنے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے یہ ٹی شرٹ خریدی تو یہ کہلائے گا ای کامرس۔ امید ہے کہ کامرس اور ای کامرس کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ای کامرس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ای کامرس کی ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ بنیاد کے طور پر ای کامرس کی نمبر 1 B2B، 2 B2C، نمبر 3 C2C اور نمبر 4 C2B۔ اب ہم پہلے نمبر کی بات کرتے ہیں کہ B2B کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بزنس ٹو بزنس، بیچنا اور خریدنا۔ مطلب اگر آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی اشیاء خریدنی ہوگی، تو آپ اس اشیاء کو کسی اور بزنس کمپنی سے خریدیں گے یا کوئی را مٹیریل وغیرہ خریدیں گے، تو ہم یہ لین دین بزنس ٹو بزنس ہوگا، اس لیے اس کو B2B کہلاتا ہے۔ مثلا ای کامرس میں B2B بزنس اگر مثال دیکھیں تو آپ علی بابا کو دیکھ لیجئے۔ یہ پلیٹ فارم آپ ایک B2B بزنس ای کامرس ویب سائٹ ہے جو کہ B2C بزنس کہلاتے ہیں۔ تو کنزیومر ٹرانزیکشن یعنی بزنس ٹو کنزیومر، خرید و فروخت جیسا کہ ریٹیل کے کاروبار ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہول سیل میں خریداری نہیں کرنی پڑے گی، گاہک اپنی مرضی سے کوئی بھی اشیاء خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوکل دیکھیں گے کہ پاکستان میں دراز ایک B2C ای کامرس ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ کو آپ کھولیں گے، یہاں پر کوئی بھی ہینڈ بیگ سرچ کر لیں تو آپ وہاں پہ ہینڈ بیگ کی ڈسکرپشن اور قیمت وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے اس کی کوانٹٹی آپ بھی خرید سکتے ہیں، اور یا زیادہ سے زیادہ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد آپ کی ہینڈ بیگ کو ایڈ ٹو چارٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس وغیرہ دے کر آن لائن اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اس طرح کی ویب سائٹ B2C ای کامرس ویب سائٹ ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ای کامرس کی تیسری ٹائپ کے بارے میں جو C2C ہے، یعنی کنزیومر ٹو کنزیومر، خرید و فروخت۔ مثال کے طور پر کوئی عام کنزیومر کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو بیچ دیتا ہے، یہ کہلاتا ہے کہ C2C۔ اس کی زبردست مثال ہے OLX.com۔ یہاں پر جا کر کوئی بندہ بھی اپنے گھر کی کوئی چیز کی پوسٹ لگا دیتا ہے، کوئی بھی دوسرا کنزیومر جا کر اس کو پسند کرتا ہے، خرید لیتا ہے، تو یہ ای کامرس کی تیسری ٹائپس ہوتی ہے۔ اور امازون کی تخلیق تقریباً 5 جولائی 1994 کو ہوئی تھی۔ آف ٹائپ امازون کن طریقوں سے اشیاء بیچی جاتی ہے؟ امازون پر یعنی کن طریقوں سے اشیاء بیچی جاتی ہے؟ امازون پر اشیاء بیچنے کی صرف 2 ہی طریقے ہیں، نمبر 1 FBA اور نمبر 2 FBM۔ FBA کا مطلب ہے fulfilled بائی مرچنٹ، اور FBA کا مطلب ہے
فلفلڈ بائی Amazon۔ ہم پہلے FBA پر فوکس کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے FBA سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ FBA کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے FBA کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ FBA Amazon کی بہت بڑی زبردست سروس ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنائیے، اپنا اشیاء کی لسٹ لگائیے، اس کے بعد آپ ہول سیل کے حساب سے اپنی پروڈکٹ Amazon پر وائر ہاؤس پر میں بیچ دیں۔ جو ہی Amazon آپ کی انوینٹری حاصل کرے گا، اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کا Amazon پر بیچنے کے لیے شائع کر دے گا، اور آپ کا کام یہاں ختم ہو جائے گا۔ سارا کام آپ باقی کا Amazon ہی کرے گا۔ جو ہی کوئی کسٹمر، مثال کے طور پر میں نے ٹی شرٹ اپنی انوینٹری میں بھیجی، آپ کوئی کسٹمر آن لائن آتا ہے تو Amazon پہ وہ میری شرٹ پسند کرتا ہے، اس پر کلک کرے گا، آرڈر بنے گا۔ آرڈر بننے کے بعد Amazon خود اپنے ویئر ہاؤس سے پروڈکٹ کو اٹھائے گا اور اس کو پیک کرے گا اور کسٹمر کو بھیج دے گا۔ اب Amazon اپنا کمیشن کاٹ کے باقی کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، اور سارا دائرہ کار کا FBA کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا FBM کا کیا ہے؟ FBM اب ہم بات کریں گے FBM کے بارے میں۔ FBM میں کیا ہے؟ اس سرکل کے اندر سارے کی ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ خود سے انوینٹری بیچ کرنا، آرڈر لینا، کسٹمر کو بھیجنا اور خود ہی رقم وصول کرنا۔ آپ نے کسی بھی اپنی پروڈکٹ کی لسٹ کیا اپنی ویب سائٹ پہ، جب کوئی کسٹمر آپ آرڈر پلیس کرے گا تو آپ کو Amazon کی ایک نوٹیفیکیشن بھیج دے گا آپ کی ای میل پہ کہ آرڈر نمبر ہے، کہ یہ کس کسٹمر کا نام اور ایڈریس ہے، اور پیسے دینے کا طریقہ کسٹمر نے منتخب کیا ہے وغیرہ۔ آپ نے اپنے آرڈر کو پیک کیا اور اس کسٹمر کے نام بھیج دیا اور وہاں سے رقم وصول کر لی، یعنی آپ کی ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ یہ سارا سرکل FBM کہلاتا ہے۔